الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے
ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج 4 رمضان 1445 ہجری ہے۔ پندرہ مارچ 2024 ہے۔ آواز کھول یار ذرا۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور احسان ہے۔ اس ماہ رمضان میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس مختصر وقت میں چند ایسی چیزیں بیان کروں گا کہ جن کاموں کا، جن چیزوں کا ہم سب کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز روزہ ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ جس کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دکھلائی بھی، بتلائی بھی، اور پھر صحابہ کرام نے اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ اس ماہ میں جو کام ضروری ہے وہ روزہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس انسان کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ماہ رمضان انسانیت کے لیے بخشش کا ضامن، بخشش کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے، انسان کو کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں، میرا بندہ جو بھی نیکی کرے تم نے اس کی نیکی کا اجر لکھنا ہے، ثواب لکھنا ہے، الا الصوم، جب ماہ رمضان کا آغاز ہوگا، ماہ رمضان کے آغاز سے لے کر ماہ رمضان کی انتہا تک روزے کی حالت میں میرا بندہ جو بھی نیکی والا کام کرے گا تم نے اس کا نہ اجر لکھنا ہے، نہ اس کا ثواب لکھنا ہے، نہ اس کی اجرت اور مزدوری لکھنی ہے۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی مزدوری اور اس کا اجر بھی میں رب اپنے ہاتھ سے روزے دار کو خود عطا فرماؤں گا۔ روزہ میرے لیے، سوال یہ ہے، نماز بھی تو اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، جہاد بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، صدقات بھی اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، و جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، تمام تر عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب فرشتوں کو لکھنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر کیے جانے والے ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کو لکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دینے والے کو پتہ ہے، جس کو دی جاتی ہے اس کو بھی پتہ ہے، جہاد کرتا ہے، جتنے ساتھی اور ہیں سب دیکھ رہے ہیں، حج کرتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں روزہ محض ایک واحد عبادت ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا روزہ رکھنے والا جس کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ابا نے زور ڈالا روزہ رکھنا ہے پتر، سحری کھا لی ابا کے ساتھ مل کے، بہن بھائیوں نے، ماں باپ نے، اولاد نے، سب نے بیٹھ کے سحری بڑے مزے سے کر لی، پانی پی لیا، چائے وے پی لی، اذانیں ہوئی، روزے کی نیت کر لی کہ میرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب بعد میں بیٹے کے روزے کا پتہ نہ باپ کو ہے نہ ماں کو ہے، بھائی کے روزے کا پتہ نہ بھائی کو ہے نہ بہن کو ہے، کمرے میں اکیلا کھڑا ہے، فریج پڑا ہے، فریج کھولا، مشروبات نکالے، ٹھنڈی چنڈی چیزیں نکالی، پھل فروٹ نکالے، کھا لی، کیا پتہ کسی کو؟ شام کو جب روزہ افطاری کی باری آتی ہے، دن بھر میں کھاتا رہا، شام کو صف اول میں شامل ہو کے ساتھ سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا روزے دار ہے۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ اس نے دن میں کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ روزے والے عمل کا پتہ صرف روزہ رکھنے والے کو ہے یا رب رحمان کو ہے۔ اس لیے فرمایا میرے فرشتوں تم نے اس کا بدلہ نہیں لکھنا، اس روزے دار کا روزے کا بدلہ قیامت والے دن میں اپنی جناب سے، اپنے ہاتھ سے خود انسان کو عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا عظمت ہوگی کہ جب رب رحمان کی طرف سے صدا لگائی جائے گی، یا ایھا الصائمون، او روزے دارو، جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے کانوں میں آواز پڑتے ہی جاگ جائیں گے اور فرمایا جائے گا روزے دارو آ جاؤ، آ گئے۔ اللہ فرمائے گا روزہ رکھا؟ جی ہاں اللہ روزہ رکھا تھا۔
فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، آج میں رب رحمان اپنی جناب سے اپنے ہاتھ سے تمہیں روزے کا سرٹیفکیٹ جنت کی صورت میں عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، روزہ عظیم نعمت ہے۔ ماہ رمضان کا آغاز ہوا، ہم نے پہلے 2 روزے رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، اختتام ہونے لگا، آخری 2 روزے، آخری 1 روزہ ہم نے رکھ لیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ماہ رمضان کے روزے کا حق ادا کر دیا، نہیں، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، دھوکہ ہے ماں باپ کے ساتھ، دھوکہ ہے اہل و عیال کے ساتھ۔ ماہ رمضان کے 29 یا 30 روزے ہیں، 29 یا 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، 29 یا 30 روزے آپ رکھو گے، ماہ رمضان کا حق ادا کرو گے۔ اگر 29 یا 30 روزے نہیں رکھے، 1 رکھا، 2 رکھے، 3 رکھے، جب 4 رکھ لیا، جب 4 نہ رکھا، روزے کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں جی اسی سیویاں جوگے روزے رکھ لواں گے، ہاں جی، سیویاں جوگے روزے، چھوٹی عید تے چلو سیویاں تے مزے نال کھاواں گے نا۔ بعض سیویاں جوگے روزے رکھتے ہیں، سیویاں جوگے، سیویوں جوگے روزے نہ رکھو، جنت جوگے روزے رکھو، جنت کے حصول کے لیے روزے رکھو۔ کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں، روزے کا کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں، روزے میں پڑھی جانے والی نماز کا کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں، روزے میں پڑھے جانے والے نوافل کا کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں، روزے میں کی جانے والی قرآن کی تلاوت کا کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں، روزے میں کی جانے والے صدقات و خیرات کا کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں، روزے کی حالت میں کی جانے والی نیکیاں اور عبادات کا کتنا اجر ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے روزے میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اللہ کو پتا ہے کتنا دینا ہے اسے، انلمیٹڈ ثواب، انلمیٹڈ اجر، انلمیٹڈ مزدوری، کتنا دے گا؟ جتنا وہ خود عظیم ہے۔ کتنا عظیم ہے پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ وہ اپنی شایان شان روزے دار کو روزے کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کتنا دے گا؟ جتنا وہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دل کی خوشی کے ساتھ روزے کی نیت کیجیے، دل کی خوشی کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ روزہ رکھنے کا اہتمام صرف سحری کے ساتھ نہیں، روزہ کھولنے کا اہتمام صرف افطاری کی صورت میں نہیں، سحری کی صورت میں اچھا کھا لینے کی صورت میں نہیں، افطاری کے وقت اچھا کھا پی کے بنا کے افطار کر کے صورت میں نہیں ہے۔ روزے کی بہترین کیفیت اور صورت یہ ہے، روزہ جب رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد جس طرح حلال سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھ لیا، جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ لیا، گالی نہیں دینی، روزہ رکھ لیا، غصہ نہیں کرنا، روزہ رکھ لیا، بے صبری نہیں ہونی چاہیے، روزہ رکھ لیا، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، روزہ رکھ لیا، نماز کی چوری نہیں ہونی چاہیے، روزہ رکھ لیا، قرآن سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگتی ہے کھاتا نہیں کہ روزہ ہے، پیاس لگتی ہے پیتا نہیں کہ روزہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھنے کے بعد بندہ کھاتا نہیں، روزہ رکھنے کے بعد بندہ پیتا نہیں،
کھانا بھی چھوڑ دیا, پینا بھی چھوڑ دیا, لیکن روزہ رکھ کے اگر بندہ گالیاں دیتا ہے, روزہ رکھ کے بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے, روزہ رکھ کے بندہ گناہ کرتا ہے, روزہ رکھ کے بندہ حق تلفی کرتا ہے, روزہ رکھ کے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ ایسے بندے کا روزہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے تک کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے. اللہ کو کھانا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں, پانی نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو ضرورت تب ہوگی بندے کو روزے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. اس صورت میں بندہ روزہ رکھنے کے بعد, روزہ رکھتے ہوئے بندہ گالی سے اجتناب کرتا ہے, بندہ جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے, بندہ نمازوں کا عادی بن جاتا ہے, رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آؤ لوگوں, سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے, ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی اپنے آپ کو روزے دار بنانا ہے. روزہ رکھو گے اللہ کے ہاں اجر و ثواب پاؤ گے, روزہ رکھو گے اللہ کے ہاں جنت کی صورت میں بدلہ پاؤ گے. اور روزے کی صورت میں دوسرا کام بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور روزے کی صورت میں دوسرا کام جو ہم سب کو کرنا ہے, اگر ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں, اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں, اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ائمہ کو دیکھتے ہیں, تابعین کو دیکھتے ہیں, تبع تابعین کو دیکھتے ہیں, حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کی جب ہسٹریوں کا مطالعہ کرتے ہیں, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بھی, آپ کے تابعین بھی, تبع تابعین بھی, ہمارے اسلاف بھی, جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا تھا, ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی کیا کیا کرتے تھے, کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد. جیسے ماہ رمضان کا آغاز ہوا انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ دیے, جیسے ماہ رمضان کا آغاز ہوا انہوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر دی, جیسے ماہ رمضان کا آغاز ہوا اپنے کام کاج کو کاروبار کو چھوڑ دیا. کیا کرتے تھے, فرمایا جلسوا فی المسجد, مسجدوں میں آ کے ڈیرے لگا دیا کرتے تھے. ان کے دن اور رات اللہ کے گھروں کے اندر گزرا کرتے تھے, اور اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے کیا کیا کرتے, سنیے, فرمایا وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, وہ کثرت کے ساتھ رب کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھوں, آج چوتھا روزہ میں نے بھی رکھ لیا, چوتھا روزہ آپ نے بھی رکھ لیا ہے, میں آپ سے پوچھوں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سارے حاضرین سے پوچھتا ہوں, ماہ رمضان کے پہلے روزے سے لے کر آج کے روزے تک کتنے تم نے قرآن مجید کے پارے پڑھ لیے؟ کوئی کہے گا میں نے 4 پارے پڑھے, ہر روز کی روٹین میں 1 پارہ پڑھتا ہوں, تم نے کچھ نہیں کیا. کوئی بندہ کہے میں نے 2 پارے پڑھ لیے, کچھ نہیں کیا. کوئی بندہ یہ کہے میں نے 3 پارے پڑھ لیے, کچھ نہیں کیا. اسلاف کی ہسٹریوں کو جب ہم پڑھتے ہیں, اسلاف کی ہسٹریاں پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے, انہم یقرؤون القرآن, وہ دن ہے قرآن پڑھتے ہیں, وہ رات ہے تو قرآن پڑھتے ہیں, اللہ اکبر آدھی رات کا حصہ ہے تو قرآن کی تلاوتیں کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دیا, سارے کام کاج کو چھوڑ کر رب کے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی. اور یہی قرآن ہوگا لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا یہ بندہ مجرم بن کے, یہ بندہ اللہ اکبر مجرم بن کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا کھڑا ہوگا. ادھر سے ماہ رمضان کا روزہ آئے گا, دوسری طرف سے رب کا قرآن آئے گا. یہ ماہ رمضان کا روزہ بھی یہ ماہ رمضان کا روزہ بھی, یہ اللہ اکبر رب کا قرآن بھی, یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. الصیام والقرآن,
यशफ़ाअन लिल-अब्दी, रोज़ा सिफारशी बन के आ जाएगा, रब का कुरान भी सिफारशी बन के आ जाएगा। और रोज़ा उसी बंदे की सिफारिश करेगा जो दुनिया के अंदर सारी ज़िंदगी अपनी हयाती में रोज़ा रखता रहा होगा, और कुरान भी सिफारशी बन के आ जाएगा और रोज़ा कहेगा ऐ रब्बे इन्नी मनातुहुम तामा, इन्नी मनातुहु तामा वश्शहवाती बिन्नहार। अल्लाह मैं रोज़ा इस बंदे की गवाही देता हूँ, ये 16 घंटे का रोज़ा रख कर भूख लगती थी नहीं खाता था, 16 घंटे का रोज़ा रख कर प्यास लगती थी नहीं खाता था, जबकि घर के अंदर अकेला था, देखने वाला तेरी ज़ात के अलावा कोई ना था, ये खा भी सकता था, ये पी भी सकता था। अल्लाह तेरा डर रखते हुए, रोज़े का एहतराम करते हुए इसने ना खाया ना पिया, आज मैं तो इसके हक में सिफारिश करता हूँ, इसके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। इधर अभी रोज़े की सिफारिश हो ही रही होगी, कुरान आ जाएगा और कुरान भी आकर कहेगा, क्या कहेगा, वयक़ूलुल कुरान मनातुहुन नौमा बिल्लैली, मनातुहुन नौमा बिल्लैली। अल्लाह रात को लोग खराटे मार के सोया करते थे, ये तेरा नेक बंदा रात को खड़े होके ज़बानी कुरान नहीं आता था, कुरान को उठा के नवाफिल में पढ़ा करता था, कुरान को उठा के नवाफिल में तिलावतें किया करता था। अल्लाह मैं अगर तेरी कलाम हूँ, मैं इस बंदे के हक में सिफारिश करता हूँ, अल्लाह सिफारिश कबूल फरमा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की अल्लाह सिफारिश कबूल करके अपने कलाम की, अपने कुरान की सिफारिश कबूल करके बंदे को जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया जाएगा। रोज़ा रखिए, कसरत से कुरान की तिलावत कीजिए। हमारे असलाफ कसरत के साथ रब का कुरान पढ़ा करते थे। ठीक है, मजबूरियाँ हैं, मेरी भी परेशानियाँ हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी टेंशनें हैं, आपकी भी टेंशनें हैं, मेरे भी मामलात हैं, आपकी भी मामलात हैं, लेकिन मेरे भाइयों अपने दुनियावी ज़िंदगी के मामलात को डिवाइड करके तकसीम कीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल तरतीब दीजिए कि इस वक्त में मैंने ये करना है, इस वक्त में मैंने ये करना है, इस वक्त में मैंने ये करना है, जिस वक्त में मैंने ये करना है वो नहीं किया जाएगा, इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक मैंने कुरान पढ़ना है, कोई और मामला नहीं होगा। फिर आप देखें, आप 3 दिन के अंदर रब के कुरान का एक ख़त्म भी कर लेंगे, फिर अगले तीसरे दिन में, 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 3 दिन के अंदर आपने कुरान का ख़त्म भी करना है, 3 दिन में आपने कुरान को मुकम्मल करना है। 3 दिन से पहले आप कुरान को मुकम्मल नहीं कर सकते, 3 दिन से पहले आप कुरान को मुकम्मल नहीं कर सकते। पहले रोज़े में 10 पारे पढ़ें, दूसरे रोज़े में 10 पारे पढ़ें, तीसरे रोज़े में 10 पारे पढ़ें, 3 रोज़े पूरे हो जाएंगे, आपका एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह अगले 3 रोज़ों में ऐसे इस तरह की जब हम तरतीब बनाएंगे, याद रखिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, पढ़ना कोई मुश्किल नहीं। कोई बुज़ुर्ग आए वो मुझे ये कहे कि कारी साहब बात ये है कि हमें तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, हम तो अटक अटक के पढ़ते हैं, हम तो गलत पढ़ते हैं। वह याद रखिए, मैं कुरान पढ़ूं, एक हर्फ पढ़ूं, 10 नेकियां मिलती हैं। कोई कुरान का कारी कुरान का एक हर्फ पढ़े, 10 नेकियां मिलती हैं। कुर्बान जाऊं उस बुजुर्ग पे, कुर्बान जाऊं उस बाबे पे, कुर्बान जाऊं उस मुशक्कत बर्दाश्त करने वाले इंसान पे जो कुरान पढ़ना भी चाहता है, कुरान पढ़ना नहीं आता। इमामुल अंबिया फरमाते हैं उसकी ज़बान काम नहीं करती, मोटी ज़बान हो चुकी है, अल्फाज पढ़ना भी चाहता है नहीं पढ़ सकता। जितनी मुशक्क़त के साथ वो कुरान पढ़ेगा, पढ़ने का सवाब अलग होगा, मुशक्क़त उठाने का सवाब अलग मिलेगा।
پڑھیے تو صحیح. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے ہے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے ہے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں. دل تو لگاؤ، قرآن پڑھو تو صحیح نا. ہمارے اسلاف سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. امام زہری رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا وہ فرمایا کرتے لوگوں انما ہوا تلاوت القرآن، قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، قرآن کا مہینہ آ گیا ہے. قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کیجیے، قرآن کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کیجیے. تو قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا کیجیے. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ آ گیا ہے. غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے، طلبہ کو کھانا کھلا دیجیے، مساکین کو کھانا کھلا دیجیے، سحری بھی کرا دیجیے، افطاریاں بھی کرا دیجیے. وہ لوگوں یاد رکھو، ہم جتنا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ہی روزہ افطار کرنے والے کو برابر کا ثواب ملے گا. امام زہری امام بخاری کے استاد فرمایا کرتے تھے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام. امام بخاری کے استاد امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے گا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، نہ کوئی درس دوں گا، نہ کوئی حدیث پڑھوں گا، نہ کوئی حدیث پڑھاؤں گا، نہ کوئی تقریر کروں گا، نہ کوئی جلسے جلوس ہوں گے، نہ کوئی اللہ اکبر محفلیں اٹینڈ کروں گا. پوچھا گیا امام صاحب آپ کیا کریں گے؟ امام صاحب فرمانے لگے روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان کے لیل و نہار کے اندر ایک ہی کام کروں گا، رب کا قرآن پڑھا کروں گا. رب کا قرآن. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بڑے محدث، جب ماہ رمضان آتا وہ کیا کرتے تھے؟ یفر من قراءۃ الحدیث، حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، اہل علم کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں ہی شہر القرآن، قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، قرآن کا مہینہ آ چکا ہے. آئیے تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو کنٹرول میں لانا ہے. زبان سے گالیاں نہیں دینی، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، زبان سے چغلی نہیں کرنی، زبان سے شکایتیں نہیں کرنی، زبان سے جو ہے لوگوں کی کھال نہیں اتارنی. لوگوں کے کھالوں کو اتار کے میرے بھائیوں اپنے روزوں کو مت ضائع کیجیے. چھوڑ دیجیے مجالس کو، چھوڑ دیجیے ان میٹنگوں کو، چھوڑ دیجیے ان پروگراموں کو، چھوڑ دیجیے ان سارے معاملات کو. آئیے روزہ رکھنے کے بعد اپنی یاری رب کے قرآن کے ساتھ لگا لیجیے. اور چوتھا کام اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، صدقہ کرو، خیرات کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو. ایک آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہو کھلاؤ، 2 کو کھلا سکتے ہو کھلاؤ، 3 کو کھلا سکتے ہو کھلاؤ، 4 کو کھلا سکتے ہو کھلاؤ. جب ماہ رمضان آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تیز آندھی سے. آئیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، ان نیکیوں کے موسم بہار میں فائدہ اٹھائیے. اور 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے اس ماہ رمضان میں، جب بھی ہمیں فرصت ملے اللہ کے حضور حاضر ہو کے دعائیں کرنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہیں. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ
गुनाहों का पापी तेरे दरवाजे की चौखट पे आ चुका है, अल्लाह गुनाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। झगड़ा करो अल्लाह से, झगड़ो, लड़ो अल्लाह से, लड़ो, लड़ाई करो। इंसान की अल्लाह अपने से की जाने वाली लड़ाई को, झगड़े को पसंद करता है। आहा सुभान अल्लाह। झगड़ो अल्लाह से, लड़ के, झगड़ के, मिन्नत जारियां करके, चापलूसी करके अल्लाह से तो अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। हाँ तू मेरा बंदा है, तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है जा मैंने बंदे तेरे गुनाह माफ़ कर दिए। दुआओं का एहतमाम कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए। आइए मेरे भाइयों, सबसे पहले रोज़ा, रोज़े के बाद ज़बान की हिफाजत, उसके बाद कुरान की तिलावत, उसके बाद लोगों को खाना खिलाना, उसके बाद दुआओं का एहतमाम करना, और बिलखुसूस जब रात का माह रमज़ान का आखिरी अशरा हो, आखिरी अशरे के अंदर पूरी की पूरी 9 रातों में, पूरी की पूरी 10 रातों में आप खुद भी जागें, अपनी बीवी को जगाएं, अपनी औलाद को जगाएं, अपने बच्चों को जगाएं, और जगा कर क्या करें? उनको क़याम कराने की, कुरान की तिलावत करने की आदत डालें, और उनको कहिए माह रमज़ान, माह कुरान आ चुका है, कुरान का महीना आ चुका है, इसके हुजूर हाजिर होके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांग लीजिए। फरमाया खुश नसीब है वो इंसान जिसने माह रमज़ान को पाया और अपने गुनाहों को उसने माफ़ करा लिए। बदबख्त है, बदनसीब है, नाखाक आलूद हो उस इंसान की जो माह रमज़ान पाता भी है और माह रमज़ान पा कर भी अपने गुनाहों को माफ़ नहीं कराता। ये मनहूस और बदबख्त बदनसीब इंसान है। अभी हाल ही में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आबरू पर, आपकी इज्जतों पर, आपके खाकों की सूरत में जो है ये आपके नामूस पर डाका डालने वालों ने डाके डाले और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाए। पहले आपने सुना था कि हालैंड में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाए गए और खाके बना के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पे हमला किया गया। अभी हाल ही में ये वाक़या फिर रूनुमा हुआ है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने आज के खुतबात जुमा में पूरे मुल्क पाकिस्तान के खुतबा को, आइम्मा कराम को ये लेटर भेज के याद दहानी कराई है कि अपने प्यारे पैगंबर के नामूस के हवाले से भी गुफ्तगू कीजिए। लोगों याद रखो, कुफ़ार भी याद रखें, जब तक मुसलमान का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक मर्द जिंदा है, अल्लाह की कसम ना कुरान पे आँच आने देंगे, ना मोहम्मद के नामूस पे आँच आने देंगे इंशाअल्लाह। वो खाके बनाए और वो क्या समझते हैं, आखिरी नबी के खाके बना के और आखिरी नबी की ख़त्म नबूवत पर डाका डाल के और नबी की नामूस पर हमला करके वो क्या समझते हैं कि हम मुसलमानों को इधर से मोड़ लेंगे। कतल नहीं हो सकता। हम अपनी जान को कटवा सकते हैं, अपने जिस्म के गोटियां करवा सकते हैं, औलाद की कुर्बानियां दे सकते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इस तरह की ख़यानत नहीं कर सकते और इस तरह की 2 नंबरी वाले मामलात जो हैं हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आइए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अबू लहब का बेटा उतबा या उतैबा आया, थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा लूँगा। उतबा या उतैबा आता है और आके कहता है अब्बा जी आप ठहरिए, मैं मोहम्मद के पास जाता हूँ जो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, मेरे पास फरिश्ता आता है, मेरे पास कुरान आता है, सफ़र के लिए निकलना है, मैं पहले जाता हूँ, मोहम्मद को भी नऊज़ु बिल्लाह गालियाँ दूंगा, मोहम्मद के रब को भी गालियाँ दूंगा और उसके बाद सफ़र का आगाज़ करेंगे ताकि मेरा सीना ठंडा हो जाए। नऊज़ु बिल्लाह। आया मजलिस, आकर उसने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुस्ताखाना रवैया पेश किया। एक रिवायत के अंदर आता है उठते हुए उसने क्या किया कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपना मुंह करते हुए आपके मुंह के ऊपर उसने थूक दिया। थूका, थूकने की देर थी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जालिम के हक में बद्दुआ की। ये वो नबी है जो मारे भी खाए लेकिन दुआए रहमत करे, पाँव जख्मी कराए दुआए रहमत करे,
اپنے دانت شہید کروائے، دعائے رحمت کرے، لیکن یہ ایسا ظالم منحوس بدبخت انسان ہے کہ جس نے اللہ کو بھی گالیاں دی، میرے محبوب کو بھی گالیاں دی، اور یہاں تک وہ نہ ٹھہرا بلکہ اٹھتے ہوئے میرے محبوب کے چہرے انور پہ تھوکا۔ تھوکنے کی دیر تھی، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اس ظالم پر جنگل کا کوئی درندہ، جنگل کوئی کتا، جنگل کا شیر اس کے اوپر مسلط کر۔ زبان نبوت سے بد دعا نکلی، سفر شروع کیا، چل پڑے، چلتے 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 اختصار کے ساتھ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہ ایسا ان کا تجارتی قافلہ ایسی جگہ پہ جا کر ٹھہرا جس کا نام زرقا ہے۔ زرقا مقام پہ انہوں نے رات کو پڑاؤ کیا۔ ابھی ٹھہرے تھے، ایک آدمی بھاگتا بھاگتا وہ آ گیا اور کہا اوے ظالمو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ایسی جگہ پہ پڑاؤ کیے ہے جہاں انسان نہیں رہتے، یہاں تو حیوان رہتے ہیں۔ ایسی جگہ تم نے رات ٹھہرنے کا انتخاب کیا ہے جہاں انسان نہیں، یہاں درندے ہیں، جنگل کے شیر ہیں، چیتے ہیں، بگیار ہیں، کھا جائیں گے تم۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ ابو لہب کو اس کے بیٹے عتبہ یا عتیبہ کو یہ بات سوچ گئی۔ ابو لہب آیا، منتیں کرتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میں عمر رسیدہ ہوں، تو میری بھلائیاں تمہارے سامنے ہیں، آج کی رات تم نے ایسے کرنا ہے، اپنا ساز و سامان اکٹھا کرو، ڈھیر لگاؤ، ڈھیر لگا کے میرے بیٹے عتبہ یا عتیبہ کو سامان کے ڈھیر کے سینٹر میں لٹا دو۔ مجھے محمد کی بد دعا یاد آ رہی ہے، اور وہ نبی ایسا نبی ہے، وہ رسول ایسا رسول ہے کہ جس کے حق میں دعا کر دے رب رد نہیں کیا کرتا، جس کے حق میں بد دعا کر دے وہ اس چیز سے بچا نہیں کرتا۔ ایسے ہوا، شیر آیا، اس نے اٹھایا، پنجے مارے اور اس کو ایسے ہی بوٹیاں بوٹیاں کر کے چیتھڑے بنا کے پھینک کے وہ چلا گیا۔ صبح جب اٹھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی بد دعا کا نتیجہ ہے جو بد دعا محمد نے میرے بیٹے کے حق میں کر دی تھی۔ ظالموں، ہم پھر بھی تمہارے حق میں ہدایت کی دعا کریں گے اور کہیں گے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے نیست و نابود فرما دے، آمین کہہ دو۔ اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی، اس کا نام تھا کعب ابن اشرف، یہودی تھا جو آپ علیہ السلام کی اشعار کے صورت میں مذمت اور برائی کیا کرتا تھا۔ کبھی کچھ کہا، کبھی کوئی بکواس، کبھی کوئی بکواس، کبھی کوئی بکواس۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کعب جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے، گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ آپ نے فرمایا کعب کو اس زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک وقت آیا، کعب کو پکڑا گیا، کعب کو پکڑنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا جو رسول کا گستاخ ہو، خاکے بنانے کی صورت میں ہو، گالیاں دینے کی صورت میں ہو، بکواس کرنے کی صورت میں ہو، الزام لگانے کی صورت میں ہو، کسی بھی حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ناموس پر وہ حملہ کرے، اس ظالم کی، اس گستاخ کی سزا کیا ہے؟ گستاخ کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ اللہ تو ہم کو ماہ رمضان کے روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ تیرا مہمان ہم تک پہنچ چکا ہے، اس مہمان کی صحیح مہمان نوازی کرنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔